یہ سب سے پہلے رہی محسنہ محمد کی، نبی کے ساتھ اٹھا ہر قدم ختیجہ کا، کبھی نہ ان کا تقابل ہو امہات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور شمار کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام درود و سلام محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج جس ہستی پر مجھے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہستی کائنات کی 4 افضل ترین مستورات میں سے ہیں، زوجہ خاتم النبیین، مادر سیدۃ النساء العالمین، ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی نہ صرف یہ کہ زوجہ خاتم النبیین، سید المرسلین، مادر سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ شباب اہل الجنہ کی نانی ہیں، بلکہ خود بھی اسلام میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ جناب خدیجہ رسول خدا کی پہلی زوجہ جن سے رسول خدا کو، ہادی اکبر کو، رہنما عظیم کو حد درجہ محبت تھی، اور جس سال بی بی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا، اور بی بی کے جانے کے بعد حزن و ملال میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے نام سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اور بی بی کی جدائی نے اس قدر متاثر کیا تھا رسول خدا کو کہ ان کی ایک زوجہ، رسول خدا کی ایک زوجہ نے یہ کہا، انہیں کہنا پڑا کہ جوان ازواج کے ہوتے ہوئے بوڑھی زوجہ کا غم منانا سمجھ میں نہیں آتا، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ زوجہ کا غم نہیں ہے، یہ خدیجہ کا غم ہے کہ جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جس وقت کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جس وقت سب میری تکذیب کر رہے تھے، جس نے اس وقت میری مدد کی جس وقت کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، جو اس وقت ایمان لائیں جبکہ سب کافر تھے، جنہوں نے اس وقت اپنا مال راہ خدا میں دیا جس وقت دین کو مال کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑی بات خدیجہ نے مجھے اس وقت اولاد دی کہ جب سب مجھے ابتر ہونے کے طعنے دے رہے تھے، اور ایسی اولاد دی کہ جس سے نصر رسالت قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ جناب خدیجہ دولت کے لحاظ سے ملکۃ العرب کہلائیں اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلائی۔ اسلامی مشن کی تبلیغ میں جناب خدیجہ کی دولت کا بہت بڑا کردار تھا، چونکہ وہ ملکۃ العرب تھیں اور کردار کی پاکیزگی ان کی ایسی تھی کہ لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، اور 40 سال تک بی بی نے شادی نہیں کی، حالانکہ تواتر پیغامات آتے رہے لیکن انہوں نے حامی نہیں بھری، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود عقد کا ارادہ ظاہر کیا، وہ بھی رسول خدا کے عظمت کردار سے متاثر ہو کر ان کو عقد کا پیغام بھجوایا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ان کی عظمت سے، ان کے کردار سے ایک ایگزامپل سیٹ کی معاشرے میں کہ نکاح جیسے، عقد جیسے فریضے کا فیصلہ عمر کے فرق اور مال و دولت کو دیکھ کر نہیں بلکہ کردار و عمل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ بی بی ایک کامیاب بزنس وومن تھی، عرب کی کاروباری دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا جناب خدیجہ کا، اور ان کے کاروان تجارت سارا سال سفر میں رہتے تھے، حرکت میں رہتے تھے، اور زرنگار ریشمی خیمے سونے کے کھونٹوں سے باندھے جاتے تھے، اور کنیزیں، بے شمار کنیزیں آپ کے جلو میں رہتی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس جو ہر وقت سفر میں رہتے تھے، کاروان تجارت میں سفر میں رہتے تھے، اور 400 غلام اور کنیزیں بی بی کے جلو میں رہتے تھے، آس پاس رہتے تھے بی بی کے پاس۔ تو جناب خدیجہ ایک ایسے معتمد گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور اس قدر ان کا نام تھا عرب میں ملکۃ العرب کے اس سے، اور پھر بازار عکاظ، عرب کا سب سے بڑا بازار عکاظ، جہاں دنیا بھر سے قافلے تجارت کے لیے وہاں پر آتے تھے، اور خصوصاً حج کے موسم میں پوری دنیا سے تجارتی قافلے جو ہے وہاں پر آتے تھے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب جو کہ ملکہ تجارت تھیں عرب کی، ان کی ہدایت کے مطابق وہاں قیمتیں مقرر ہوتی تھیں۔ یہ مقام جناب خدیجہ الکبریٰ تھا عرب کی کاروباری دنیا میں۔
اور ایک بہت بڑا نام تھا بی بی کا کاروباری دنیا میں عرب کی. یہ ان کا مقام اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے بازار میں جو قیمتیں مقرر کی جاتی تھیں وہ بھی بی بی کی ہدایت کے مطابق وہاں پر مقرر کی جاتی تھیں. اور ہر کوئی خواہش مند رہتا تھا اپنا قافلے کے بی بی ختیجہ کو جو قافلہ جاتا تھا اس کے ہمراہ جانے کے لیے ہر کوئی خواہش مند رہتا تھا، اور اپنا مال بی بی کے تجارتی قافلے میں لگانے کے لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارا مال جو ہے ان کے قافلے میں لگ جائے، کیونکہ وہ سراسر منافع کا سودا تھا. اور بی بی ختیجہ ہر حقدار کو اس کا حق جو تھا وہ عدل و انصاف سے کام لیتی تھی، اس کا حق دینے میں. اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ بی بی ختیجہ کے قافلے میں شامل ہوں، اس کے ہمراہ جائیں اور اپنا مال اس میں لگائیں. ایک مرتبہ جناب ختیجہ کے معتمد غلام میسرہ بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مالکن میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ کی اجازت، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آپ کو ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے ایک بردبار نگاہ سے اذن دیا تو میسرہ نے عرض کی کہ محمد بن عبداللہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ، جن کے کردار اور جن کی دیانتداری کے جو ہے وہ مکے میں دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی دیانتداری کی، ان کی سچائی کی مکے میں دھوم مچی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے کاروان کا نگران ان کو مقرر کریں. جناب ختیجہ نے جب یہ سنا تو تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا کیا یہ وہی محمد ہیں کہ جن کے سرپرست شیخ البطحہ بیض البلد ابو طالب ہیں؟ تو میسرہ نے کہا جی بالکل صحیح پہچانا، اور محمد بن عبداللہ کو مکے میں کون نہیں جانتا، ان سے قبل کسی کا نام جو ہے وہ محمد نہیں تھا. اور محمد بن عبداللہ خود اس قدر خوش اتوار، دیانتدار، سچے اور دانش مند ہیں کہ مکے میں سب انہیں صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہیں. جناب ختیجہ نے اجازت دی، کاروان تیار ہوا، کاروان کے نگران رسول خدا مقرر ہوئے اور کاروان روانہ ہوا. کئی ہفتوں کے بعد واپسی ہوئی، اور جب واپسی ہوئی تو کاروان نے تجارت مالا مال ہو کر واپس آیا کہ مکے میں دھوم مچی ہوئی تھی. جناب میسرہ اپنی اس کامیابی پر بے حد مسرور تھے اور وہ جناب ختیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ مالکن ہمارا انتخاب بہترین تھا، محمد بن عبداللہ معاملات میں ترازو کے تول کی طرح کھڑے ہیں اور ان کی عادات اس قدر دل پذیر ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے سب ان کے گرویدہ تھے. انہوں نے پورے قافلے کو ایک کنبے کی طرح ڈھال دیا تھا اور وہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے، سب سے برابر کا سلوک رکھتے تھے، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے. اور اس قدر ان کی خوش اسلوبی سے وہ سارے معاملات چلاتے تھے کہ کوئی نظم و ضبط کی کوئی خلاف ورزی نہیں تھی، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. اور پھر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو آج تک دیکھنے میں نہیں آئیں. ہم نے صحرا میں ابر کو موتی لٹاتے ہوئے دیکھا اور ہواؤں کو اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا، اور بھی بہت سے حیرت انگیز معاملات تھے جو میسرہ نے بی بی کے گوش گزار کیے. جب بی بی نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ تمام کاروان کے نگران محمد بن عبداللہ کو مقرر کر دیجئے، ان سے ان کی شرائط معلوم کیجئے اور تمام کاروان کے نگران ان کو مقرر کر دیجئے. رسول خدا نے اس پیشکش کو قبول کیا. اب جناب ختیجہ چونکہ اس وقت تک انہوں نے عقد نہیں کیا تھا اور ورقہ بن نوفل جو کہ جناب ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب ختیجہ سے مخلص تھے، ایک مرتبہ جناب ختیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مکے کے تمام عمراء اور رؤسا سب کے رشتے آپ کے لیے آ چکے ہیں، سب کے پیغامات آپ کے لیے آ چکے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی طرف اظہار التفات نہیں کیا. ہم تمام خاندان والے آپ کی طرف سے فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لیجئے. تو اس پر جناب ختیجہ نے ارشاد فرمایا کہ یا آخری عقد کے لیے میرا معیار مال و دولت نہیں بلکہ اوصاف و کردار ہیں جو آج کسی میں نظر نہیں آتے. جب ورقہ بن نوفل نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کافی عرصے سے آپ کی تجارت کے نگران ہیں، کیا ان کی صورت میں آپ کو اپنے بلند معیار کا حامل، اپنی تلاش کا حصول اور اپنے ثمر کا انتظار نظر نہیں آتا؟ جب جناب ختیجہ نے یہ سنا تو ان کے دل نواز چہرے پر طمانینت کی زوفشاں نمودار ہوئی اور انہوں نے محجوب انداز سے اقرار کیا. ورقہ بن نوفل نے فوراً ہی باعزت ذریعوں سے
جناب ابو طالب کو سید القریش جناب ابو طالب کو پیغام پہنچوایا، اور جب حضرت ابو طالب کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ کو بھی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ عزیز ترین بھتیجے کے لیے خدیجہ بنت خویلد سے بہتر لڑکی کون ہو سکتی تھی، جو کہ دولت کے لحاظ سے ملکۃ العرب اور کردار کے لحاظ سے طاہرہ اور عذرا کہلائیں، جس کے معنی در ناسفتہ کے ہیں، اور مادر عیسیٰ کے بعد یہ لقب جناب خدیجہ کو حاصل ہوا۔ اور جناب خدیجہ جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد رسول خدا کی رضا کا حصول تھا، رسول خدا کی خوشی ان کے ایمان کا حصہ تھی، وہ رسول خدا کے ہر فیصلے میں دل و جان سے شریک ہوتی تھی۔ جناب خدیجہ کا تمام سرمایہ رسول خدا کا سرمایہ تھا۔ مکے میں کوئی بھی آفت آتی، قحط پڑتا، کوئی قدرتی آفت آتی تو سب کی نگاہیں اسی دروازے پر لگی ہوتی تھیں، اور تمام ضرورت مندوں کی آس اسی دہلیز سے بندھی رہتی تھی۔ اور جناب خدیجہ، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا جناب خدیجہ کے بارے میں، چونکہ وقت مختصر ہے میرے پاس، تو جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا جناب خدیجہ کی ہستی کے بارے میں، تو میرا یہ اندازہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ام المومنین ہونے کا جو کردار ہے واقعاً جو نبھایا ہے وہ جناب خدیجہ کی ذات مقدس نے نبھایا ہے۔ ہر لحاظ سے انہوں نے رسول خدا کا ہر جگہ پہ جس طرح ساتھ دیا، جس طرح ان کی ہر مشکل میں مددگار رہیں، ہر تکلیف میں ان کو سنبھالا، اور ہر موقع پہ ہر قدم پہ جس طرح رسول خدا کے وہ ساتھ رہیں، اور اپنا مال و دولت جو راہ خدا میں انہوں نے خرچ کیا ہے، تو جو صحیح معنوں میں ام المومنین کا کردار نبھایا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نبھایا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مقامات پر، بعض جگہ پر بعض لوگ جو ہے وہ بی بی خدیجہ کی عمر کو نشانہ بنا کر ان کے مقام و عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور عقلاً بے جا ہے، کیونکہ جو مشکل وقت جناب خدیجہ نے رسول خدا کے ساتھ دیکھا وہ کسی زوجہ نے نہیں دیکھا۔ جب بھی رسول خدا نے اعتراض پر جو ان کی زوجہ نے کیا تھا کہ جوان ازواج کے ہوتے ہوئے بوڑھی زوجہ کا غم منانا، جبھی جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زوجہ کا غم نہیں ہے، یہ خدیجہ کا غم ہے، یعنی جناب خدیجہ رسول خدا کے لیے زوجہ سے کہیں بڑھ کر تھیں، رفیق کار تھیں، غم گسار تھیں، دوست تھیں، شریک حیات تھیں، شریک کار رسالت تھیں۔ وہ قدم قدم پر رسول خدا کے ساتھ تھیں، انہوں نے رسول خدا کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا، ان کی ہر تکلیف میں ان کو سنبھالا، ان کی ہر پریشانی میں، کسی بھی پریشانی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو جو اصل کردار ام المومنین کا جو ادا کیا وہ جناب خدیجہ کی ذات مقدس نے ادا کیا۔ اور جب جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا ہے تو جبرائیل امین وحی الہی لیے ہوئے نازل ہوئے، اور رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم بعد تحفہ درود السلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا، اپنا سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا، لہٰذا ہم خدیجہ کو اپنے لبادہ کرم سے نوازیں گے، اور خدیجہ کو بہشت سے پاک و پاکیزہ کفن بھجوایا جائے گا جو انہیں پہنایا جائے گا۔ جب رسول خدا نے یہ سنا تو ان کے بے چین دل کو کچھ سکون میسر آیا، اور انہوں نے خدا کے اس لطف و کرم کا تذکرہ، خالق حقیقی کے اس لطف و کرم کا تذکرہ جب جناب خدیجہ سے کیا تو ان کو بھی طمانینت محسوس ہے۔ خدا کی خالق حقیقی رضا میں راضی رہنا دونوں کے لیے تسکین خاطر کا سبب تھا۔ اور اسی طرح بی بی رحمت رسول خدا میں لپٹی ہوئی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئیں، اور اپنے پیچھے مفارقت کی کڑی دھوپ چھوڑ گئیں، جس کے بعد رسول خدا جو تھے وہ جناب خدیجہ کی جدائی میں حزن و ملال میں مبتلا رہتے، تو اس طرح انہوں نے جناب خدیجہ کو خراج عقیدت پیش کیا کہ خدیجہ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں، خدیجہ ہی ہیں جنہوں نے مجھے فاطمہ جیسی برگزیدہ اور سیدۃ النساء العالمین جیسی بیٹی عطا کی ہے، جس کے دم سے قائم آج تک وحدت خدیجہ کی ہے، جس کے دم سے قائم آج تک وحدت خدیجہ کی، جناب فاطمہ زہرا ہیں دولت خدیجہ کی۔